گروپ سے لے کے انڈیویجول اور فیملیز تک کافی وزٹ کروائے ہیں. میرا مین کیونکہ فوکس ایریا اتنے ٹائم میں زیادہ ریلیجس اور ہیریٹیج ٹوریزم رہا ہے کہ پاکستان میں تو اتنا ہیریٹیج ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. خزانے ہیں ہمارے پاس جو جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی. ناظرین، کسی بھی ملک کے ٹورزم کا اس کی ملک کی اکانومی سے بہت گہرا ریلیشن ہوتا ہے. بے شمار ایسے ممالک ہیں جن کے جی ڈی پی کا ایک کثیر حصہ ان کے ٹورزم کی مد میں حاصل ہوتا ہے. پاکستان میں اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں جیانا ٹریولز اینڈ ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کی چیف ایگزیکٹو جناب محترمہ نوشابہ شہزاد صاحبہ. آئیے آپ سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا سارا پوٹینشیل موجود ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی نوشابہ شہزاد صاحبہ، آپ جیانا ٹریولز اینڈ ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں. اس کمپنی کا قیام کب عمل میں آیا؟ تاریخی اعتبار سے یہ کس نوعیت کی کمپنی ہے اور آپ کیا کیا خدمات سر انجام دیتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گی کہ اس کا قیام عمل میں آئے کیوں. میں خود بہت فریکوینٹ ٹریولر رہی ہوں اور میں اس سے پہلے جب ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتی تھی مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، تو میں ان کے کافی سارے ڈیلیگیشن بھی انٹرنیشنلی دے کے گئی ہوں، جن میں یو ایس اے، چائنا وغیرہ ہیں. اور میں خود بھی فریکوینٹ ٹریولر ہوں، تو ہمیشہ دماغ میں ایک کمپیریزن بھی چلتا تھا کیونکہ جب میں پاکستان کے اندر ٹریول کرتی تھی تو اتنی خوبصورتی دیکھی، اسپیشلی نارتھرن ایریاز میں، کشمیر وغیرہ میں. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ چیز آئی کہ لوگ سوئٹزرلینڈ کیوں بھاگتے ہیں، لوگ یورپ میں کیوں بھاگتے ہیں، ان کنٹریز میں کیوں جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے لوگ بھی یہاں سے باہر کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بہت عرصے سے میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی، اور بیفور کووڈ میں نے یہ کمپنی سٹارٹ کی. اور اس پہ جب میں نے ورکنگ کرنا شروع کی پہلے سٹارٹ میں، پھر تو خیر بعد میں ہمیں کووڈ کی وجہ سے گیپ آ گیا. کووڈ کے جہاں پہ بہت سارے نقصانات ہیں وہاں پہ کچھ فوائد بھی ہوئے ہیں کہ اس سارے ٹائم میں بہت سارا اسٹڈی کرتی رہی کہ میں ایک کمپنی کا میں نے انیشیٹو لیا ہے، میں نے ایک نئی چیز سٹارٹ کی ہے، اس کے بارے میں میری ایک لرننگ چلتی رہی کیونکہ ٹوریزم تو بند ہو گیا امیڈیٹلی جب میں نے کمپنی سٹارٹ کی تھوڑے عرصے کے بعد. تو اس میں مجھے ایک اور چیز جو سب سے زیادہ کلک کی کہ ہمارے پاس صرف نیچرل بیوٹی نہیں ہے، ہمارا تو یہ ریجن بھرا پڑا ہے ہیریٹیج سے. تو اس میں پھر اسٹڈی چلتی رہی جتنا عرصہ کووڈ کا ٹائم رہا، مجھے بہت سارا موقع ملا اور پھر میرے مائنڈ میں بہت سارے آئیڈیاز آئے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی کہ اب ہم لوگ جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب میں جاتے ہیں. وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ مسجد نبوی ہے، وہاں پہ مدینہ شریف ہم جاتے ہیں، اور بے شمار زیارات ہیں. وہ سب کیا ہے؟ وہ ہیریٹیج ہے. اور اس ہیریٹیج پہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی انڈسٹری ایک کھڑی کر دی ہے. اسی طرح کا دوسرے مذاہب کا ہیریٹیج پاکستان کے اندر ہے. اگر ہم سکھ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہے، ان کے لیے پنجاب کا وہ حصہ ہے جو پنجاب ہمارے پاس ہے. پھر میں نے ان چیزوں پہ اپنی اسٹڈی سٹارٹ کی تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اتنا قیمتی ہیریٹیج ہم نہ صرف سکھوں کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں بدھسٹ کا دیکھیں ان کے بھی یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہے. پھر آپ ہندوؤں کا دیکھیں، جین کمیونٹی کا دیکھیں، ان سب کو میں نے اسٹڈی کیا اور بڑا میں نے ڈیپتھ میں اسٹڈی کیا کیونکہ کووڈ میں ٹائم ہی ٹائم تھا اور تو کوئی کام تھا نہیں. تو اس میں پھر میں نے اپنی ان چیزوں پہ ایک بزنس پلاننگ سٹارٹ کی کہ اوکے ٹھیک ہے یہ ایک ایسی چیز ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو کلیئر کروں، I'm a business woman، لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ میرے بزنس سے ہٹ کے یہ پیشن بن گئی ہے. جب میں نے ہسٹری اور ہیریٹیج کو اسٹڈی کیا تو میں نے اس پہ اس سارے ٹائم میں مختلف قسم کے ٹورز ڈیزائن کیے، ایٹنریز بنائی کہ کس کمیونٹی کو کن کن جگہوں پہ ان کے لیے کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور وہ انہیں وہاں پہ وزٹ کروانی چاہیے. اور سیکنڈ اس میں نے ایک چیز یہ اپنی بزنس پلاننگ میں کی کہ ہم یہ ساری فیسلٹیز انٹرنیشنل لیول پہ کیسے انہیں آفر کر سکتے ہیں. کیونکہ اب جیسے دیکھیں اگر ہم سکھ کمیونٹی یا ہم ہندوز یا جینزم پہ بات کرتے ہیں تو انڈیا تو پاکستان تو ذرا
جو ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں، ٹورسٹ کی وزٹرز آ رہے ہوتے ہیں اپنی مذہبی فرائض کے لیے، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ایسے اب ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کیا بچتا ہے؟ NRIs جو باہر رہتے ہیں. اب وہ پرائیویٹ سیکٹر نے انہیں کیٹر کرنا ہے. تو جو ان کنٹریز میں رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں، USA میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، انہیں فیسلٹیز بھی اس انٹرنیشنل لیول کی ہی ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے. پھر اس پہ میں نے کچھ پلاننگ کر لی. میں نے سب سے پہلی چیز میں نے یہ کی کہ میں نے اپنی لائسنسنگ کمپلیٹ کی. جو بھی اس چیز کے لیے مجھے لائسنس ریکوائرڈ تھے وہ سارے کمپلیٹ کیے. پھر جب کووڈ کا ٹائم ختم ہوا تو اویکیو ٹرسٹ کے ساتھ میں نے ڈفرینٹ میٹنگس کی. جو فردر مجھے انفارمیشن چاہیے تھی، مجھے لیگیلٹیز کے بارے میں جاننا تھا، مجھے ان کے مذہبی جتنے پریکٹسز کے لیے جہاں آتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، ان چیزوں کو دیکھنا تھا. میں نے ان چیزوں کو سمجھا. تو اس کے بعد جب کووڈ ختم ہوا تو بس کمپنی پھر ایک اپنی فارمل ٹوریزم میں سٹارٹ ہو گئی اور اس میں مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں کو یہاں پہ اچھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان ساری ہیریٹیج کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو جو پاکستان کی اس ٹائم پہ ایک بہت بری کنڈیشن ہوئی بھی ہے. بیکاز اس ٹائم پہ آنیسٹلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ٹریڈ فرینڈلی نہیں رہا. ہم اپنی کرائسس کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ ایک سروس انڈسٹری میں ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں ٹرسٹ میں ہم بہت شارٹ ٹائم میں پاکستان کی حالت بدل سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایگزامپلس ہیں. سری لنکا کو آپ دیکھ لیں، ویتنام کو دیکھ لیں، آپ کے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں. وائی ناٹ پاکستان؟ جی میم، یہ بتائیے کہ آپ نے کن کن جگہوں کو وزٹ کیے ہیں اور کون کون سی ہیریٹیج کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ کہاں آپ کو زیادہ اچھا لگا ہے؟ اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں اس ٹائم پہ، کیونکہ پاکستان میں تو اتنا ہیریٹیج ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. خزانے ہیں ہمارے پاس جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، جو کہ اس انڈسٹری کے ساتھ لنک ہو سکتے ہیں. اور وہ ان میں سے اگر اس ٹائم پہ آپ دیکھیں، ہم پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں، ننکانہ صاحب کو آپ لے لیں. سب سے پرائم ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں. سکھ کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں. سکھ کمیونٹی کے نہیں آتے، ہندو کمیونٹی کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پنجا صاحب کو آپ لے لیں، وہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. پاکستان کے اندر اگر ہم سکھ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ 22 فنکشنل گردوارا ہے، اور وہ 22 فنکشنل گردوارے سارے ہسٹوریکل ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ جو زیادہ وزٹ کروائے ہیں سکھ اور جین کمیونٹی کو وزٹ کروائے ہیں، وہ زیادہ ننکانہ صاحب، پنجا صاحب، گجرانوالہ، اور اس کے علاوہ میں تو بہت سارے لوگوں کو پشاور بھی لے کے گئی ہوں، کراچی بھی لے کے گئی ہوں. یہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کیونکہ کسٹمائز پروگرام ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنل ٹرپس پہ بھی ہم لوگوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے. اچھا، آگے چل کے نائس اس پہ بھی بات کرنا چاہیے. دیکھیں وزٹس ہم لوگ تو بہت وزٹ کروا چکے ہیں. میں آپ کو اس میں نمبرز کیسے بتا سکتی ہوں، کیونکہ جتھوں سے لے کے مطلب گروپ سے لے کے انڈیویجول اور فیملیز تک کافی وزٹ کروائے ہیں. میرا مین کیونکہ فوکس ایریا اتنے ٹائم میں زیادہ ریلیجس اور ہیریٹیج ٹوریزم رہا ہے، تو پنجاب کے PK اور سندھ تینوں ریجن میں نے وزٹس کروائے ہیں. ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ٹورزم کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور نہ ہی کہیں یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اور ان کے چیک اینڈ بیلنس کس طرح ہونا چاہیے؟ اب اگر ہم فری لانسنگ کے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ جو لوگ فری لانسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک چیز پہ بہت زیادہ شور ہے کہ ہم نے ٹوریزم کو ایک پرائم انڈسٹری کے طور پہ اوپر لے کے آنا ہے. لیکن اس ساری چیز سے پہلے ہماری تیاری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تیاری پہ میں بات کروں تو اس میں روڈ انفراسٹرکچر سے لے کے تو جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کی لائسنسنگ تک کی بات آتی ہے. چلے جی، روڈ انفراسٹرکچر تو بہت بڑی چیز ہے، جبکہ وہ ایک پرائم ریکوائرمنٹ ہے. ہوٹلس بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، فوڈ بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ امپورٹنٹ ہے. ہم کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہیں پراپر طور پہ. لیکن اس سے زیادہ بھی اگر بیسک لیول پہ دیکھا جائے تو جو ٹور آپریٹرز کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ اس پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. کوئی بندہ بھی سوشل میڈیا سے باہر لوگ جب کنیکٹڈ ہوتے ہیں
وہ بلا لیتے ہیں یہاں پہ، اور اس طرح کے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کوئی اتنے خوشگوار نہیں ہیں. تو یہ چیز میرے حساب میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے لیے یہ کمپنیاں رجسٹرڈ کروائیں، لمبی چوڑا سارا کام کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ٹور آپریٹر صرف وہ ہونا چاہیے جس کے پاس لائسنس اور گورنمنٹ کا اس کا کچھ بیسک نالج ہو. کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سب سے پہلے اگر ہم ہسٹری ہیریٹیج کی بات کر لیتے ہیں یا ریلیجیس ٹورزم کی بات کر لیتے ہیں، وہ صحیح انفارمیشن بھی نہیں دے پا رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس ٹائم پہ پاکستان کے پاس ٹورزم کی پالیسی نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہو رہا ہے ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی میں لاہور چیمبر میں جب آنا جانا شروع ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ کاشف انور صاحب جو ہیں وہ بڑا سیریس ایک ٹورزم پالیسی پہ ورکنگ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے چیمبر کا تو ایک اپنا رول ہے، لیکن اس سے حکومتی لیول پہ اس چیز پہ ورکنگ کی بہت سخت ضرورت ہے. کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم پہ اگر دیکھیں ہمارے پاس یہ وہ ریسورسز ہیں جنہیں ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں، جن سے خوشحالی لا سکتے ہیں. کیوں اس ٹائم پہ حالات جو چل رہے ہیں ان میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ٹوریزم انڈسٹری پہ اگر توجہ دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. جب ہمارے پاس ٹورسٹ آتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہے ہیں چاہے ڈومیسٹک ٹورزم چل رہا ہے، آپ صرف دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. ریسٹورنٹس میں کام کرنے والوں سے لے کے ریسٹورنٹ کے مالکان تک، ہوٹلوں میں کام کرنے والوں سے لے کے ہوٹلوں کے مالکان تک، ٹور آپریٹرز، گائیڈز، ہر جگہ پہ کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے اداروں کی بھی ضرورت ہے جہاں پہ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگوں کو اسکلز سکھائی جائے. کیونکہ یہاں پہ آپ اگر دیکھیں ساری چیزوں پہ ہم نے ایک لائن پہ لے کے کیسے آنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ٹوریزم کی ایک پالیسی ہونی چاہیے اور ڈیٹیلڈ پالیسی ہونی چاہیے. اور میں اب بہت انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتی ہوں، لیکچرز دیتی ہوں ہیریٹیج وغیرہ کے حوالے سے. وہاں پہ سب سے زیادہ کوشچن مجھ سے کیا کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک سیکیور ملک نہیں ہے، ہم وہاں پہ کیسے آئیں، جبکہ یہ اٹس آل اباؤٹ برانڈنگ. پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں پاکستان میں فارنرز کو لے کے پشاور تک جاتی ہوں جو ایک ڈینجرس زون کنسیڈر ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک اگر دشمنوں کی طرف سے ہمارے بارے میں نیگیٹو برانڈنگ ہو رہی ہے تو ہمارے گورنمنٹ کو بھی اس ضمن میں اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ بالکل. اور اس لوگوں کو سب کلیئر سے کرے. امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا ہے. کیوں نہیں ہماری یہ چیزیں جو ہیں یہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں وہ چیزیں. اب میں اپنے سوشل میڈیا فورم سے اس چیز کو بہت زیادہ جو اپنے لیکچرز میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ بھئی آپ ان لوگوں سے فیڈ بیک لیں جو یہاں سے ہو کے گئے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا پاکستان میں کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے. جبکہ باہر برانڈنگ اس طرح کی ہے، لگتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ ویپن اٹھا کے پھر رہے ہیں اور آنے والے لوگوں کو خطرہ ہوگا. تو یہ اقدامات ہیں بے شمار جو ہمیں چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت بڑے نہیں ہیں، جن پہ ہمیں جلدی کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہماری یہ انڈسٹری جو ہے یہ ورلڈ میں ٹاپ پہ جا سکتی ہے. اس کے لیے ابھی سب سے پہلے تو ایک میں نے انیشیٹو لیا ہوا ہے ہیریٹیج واکس کے نام سے، جس میں اچھا اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے اپنے لوگوں کو ہی اس کے بارے میں نہیں پتا. یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ. ایک بات دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے کوئی بھی انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ اس وقت زیادہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے جب اس میں زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، زیادہ وہ مارکیٹ کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں، اسپیشلی پاکستان کی ہیریٹیج کے بارے میں، پاکستان کی ہسٹری، اس ریجن کی ہسٹری کے بارے میں لوگوں کو بہت کم پتہ ہے. تو اس کے لیے ایک تو میں نے ایک انیشیٹو لیا ایز این انڈیویجول اپنی کمپنی کے پلیٹ فارم سے کہ ہم نے نو پروفٹ نو لاس پہ ہیریٹیج واکس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے جیلم میں روہتاس فورٹ سے ہم نے سٹارٹ لیا. اب ہمارا سیکنڈ ٹرپ جو ہے وہ قصور کا ہے، اس میں ہم جا کے ایکسپلور کریں گے. پھر ہمارے جو یہاں پہ نہ صرف دوسرے مذاہب کی جو شرائن ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے بہت بڑے بڑے بزرگوں کی شرائن ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا اپنے لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے. اور جتنے زیادہ لوگ جانیں گے، کیونکہ ابھی آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی میرے ساتھ گروپس جاتے ہیں، فوٹوگرافی ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، وہ اپلوڈ ہوتی ہے. اب تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی آنکھوں سے پاکستان دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت
اگر آپ دیکھیں کہ ایک بہت کریڈٹ ہے. نہیں، اگر آپ کو ذمہ داری سونپی دی جاتی ہے تو آپ اس ضمن میں کیا فی الفور اقدامات کریں گے کہ پاکستان کے ٹورزم کو میں فروغ آئے اور وہ اس میں تقویت ہو؟ جی، میں اس میں سب سے پہلے جو چیز کروں گی وہ یہ کروں گی کہ میڈیا جو ہے اسے اسٹرانگ کروں گی، کیونکہ میڈیا کے تھرو ہی پوری دنیا کو پتہ چل سکتا ہے. دوسری جو چیز ہے اس میں ٹورزم کی ایک کمپریہنسو پالیسی، اور تیسری چیز یہ ہے انسٹیٹیوشنز، چھوٹے چھوٹے بہت بڑے بڑے بھی وہ انسٹیٹیوشنز جہاں پہ یہ ساری سکلز سکھائی جائے. اگر ہم یہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ ٹورزم میں آگے جا سکتا ہے، تو ٹورزم کی چھوٹی سے لے کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو ہوٹل روم میں اگر کوئی بیڈ سیٹ کرنے والا ایک ہاؤس کیپر ہے، تو اس کی اسکل سے لے کے اوپر ٹاپ تک ساروں کی ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے جہاں پہ ڈگری. یعنی یو مینس کہ اگر کوئی ہاؤس کیپنگ میں جانا چاہتا ہے تو اس کی علیحدہ، اگر کوئی فرنٹ آفس میں جانا چاہتا ہے تو علیحدہ، اگر کوئی روم سروس میں جانا چاہتا ہے یا ریسٹورینٹ مینجمنٹ میں جاتا ہے، فوڈ اینڈ بیوریج میں جانا چاہتا ہے، تو اس کی مختلف ڈپلومے اور ڈگریز ہونی چاہیے. کوکنگ کے حوالے سے فوڈ از ویری ایک پرائم ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے ویجیٹیرین کی جہاں پہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ لاہور میں دیکھ لیں، ہمارے پاس ویجیٹیرین کا ایک ریسٹورینٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم یہ نہیں کہ ہم جو باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں انہیں ویجیٹیرین فوڈ چاہیے ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنے بھی جہاں پہ پاپولر ہو سکتا ہے. لیکن آپ اگر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، 2-4 ویجیٹیرین ڈشز کے علاوہ ہم نان ویج ہیں بہت زیادہ، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں. یہ سارے کورسز ہونے چاہیے، اور اس پہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ٹرینڈ کریں گے اتنے زیادہ سے زیادہ ہم آگے بڑھنے کے مواقع نکالیں گے. کیونکہ اب دنیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل ولیج ہے. ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں وہ فورن کمپیریزن میں آ جاتے ہیں. ہمارے تو جہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ ہمارے جو ٹورسٹ سائٹس ہیں وہاں پہ کلیننگ کا یہ ارینجمنٹ نہیں ہے. میں صرف اپنے ان 2-4 سالوں میں جتنا میں گھومی ان میں ایک جگہ پہ جا کے بہت امپریس ہوئی تھی. ایک رتی گلی ہے کشمیر میں، وہ ایک اوپر کافی اوپر ماؤنٹنس کے اوپر ایک جھیل ہے جہاں پہ ہزاروں سالوں سے گلیشیئر ایک پگھل رہا ہے. تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اچھا جہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے کوئی بھی ڈھابا بنانا یا کھوکھا بنانا، وہاں پہ صرف چند ایک لوگ پھر رہے تھے جنہوں نے تھرمس اور کپ اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ وہاں پہ صرف چائے جو ہے وہ لے کے وہ پی سکتے ہیں. اور وہاں پہ نہ کیمپ لگانے کی پرمیشن تھی، نہ کچھ، نیچے بالکل ٹینٹ سٹی الگ تھا. میں نے آج تک اپنی لائف میں پاکستان میں صرف وہ ایک جگہ دیکھی ہے جو انتہائی نیٹ اینڈ کلین، اور وہاں جا کے مجھے فیل ہوا نہیں یہ یورپ کی کسی جگہ سے کم نہیں ہے. اب ہم بار بار یورپ کی بات کرتے ہیں تو یورپ میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہمارے سے بہت خوبصورت پہاڑ یا ہمارے سے بہت خوبصورت بیوٹی یا پھول نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے، ان کا انفراسٹرکچر اور وہاں پہ صفائی کا نظام. اب اس میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہم ماؤنٹنس سے اگر شروع کرتے ہیں، اب پاکستان میں ماؤنٹنس بھی ہیں، پاکستان میں گرینری بھی ہے، پاکستان میں آبشاریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پاکستان میں ہیریٹیج بھی ہے، پاکستان میں سب کچھ ہے. پاکستان میں 4 موسم ہیں جو بہت کم دنیا کے ملکوں میں ہیں. ہمارے پاس اتنا سارا کچھ ہے، صرف ہم نے اس ساری چیزوں کو کیسے ہم نے دنیا کے سامنے کتنی خوبصورتی سے لانا ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ ایک بڑی چھوٹی سی یہ کہاوت ہے کہ آپ کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں نا، تو پلیٹ میں جو کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے پیٹ میں، آپ کے اسٹمک میں بعد میں جاتا ہے. پہلے آپ کی آنکھیں جو ہیں اسے دیکھ کے ایک سیٹسفیکشن دیتی ہیں، اس کے بعد آپ کو فوڈ کا ٹیسٹ اکارڈنگلی لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان کی یہ ساری بیوٹی ہے جس پہ ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے ہماری آنکھیں دیکھیں گی. اب ایک انتہائی خوبصورت رش گرین ایریا ہے، اس پہ ادھر ادھر جوس کے 2-4 ڈبے پھینکے ہوئے ہیں، یا اس پہ کوئی 2-4 شاپنگ بیگ پھینکے ہوئے ہیں. تو آپ جتنی مرضی وہ خوبصورتی ہو نا، دماغ میں پہلی سوچ نیگیٹو ہی آئے گی. ایسے ہی ہے. تو ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری نیشنز کو، چائنیز کو آپ دیکھ لیں، رشینز کو دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے انقلاب آئے، وہ نیشنز کیسی ٹرینڈ ہو گئی. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ جہاں پہ انقلاب کے بغیر ٹرینڈ نہیں ہو سکتے، ٹرینڈ ہو سکتے ہیں. اس ٹرینڈنگ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے میڈیا یوز ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے نوشابہ شہزاد صاحبہ کی گفتگو سنی. انہوں نے پاکستان کے ٹورزم کے فروغ کے لیے اپنے سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے. پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل ہے. اگر یہاں پہ حکمت عملی بنائی جائے تو لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے اور پاکستان کا پازیٹیو کلچر جو ہے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.